أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله على نبي الكريم وصدق رسول الكريم. بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مقدس جمعے کا دن اور جامع مسجد کا یہ مجمع، تو آئیے کچھ رفع گسائے کروں. اس سے پہلے ضروری و مناسب یہ سمجھتا ہوں ہم اور آپ سب مل کر بے کسوں کے کس یتیموں کی والی، غریبوں کے داتا، دانا غیور، ہمیں تمہیں دوزخ میں سے جنت کا راستہ دکھانے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنے والے، وہ آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لگے جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے درود شریف. فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے دن جو مجھ پر کثرت کے ساتھ 70 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آئیے پھر سے بے کسوں کے کس یتیموں کے والی، غریبوں کے دادا، دانا غیور پر جم جم کر درود شریف پڑھے، بڑے درود شریف. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے پڑھنے والے کے گھر پر پیدا کیا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا لاکھ کروڑوں جو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، حساب نہیں لگا سکتے. اتنا احسان عظیم اللہ کا ہم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت رسول میں پیدا کیا، ورنہ 1,24,000 کم و بیش نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تو نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، نہ داؤد علیہ السلام کی امت میں، نہ یحییٰ علیہ السلام کی امت میں، نہ کسی
سلیمان علیہ السلام کی امت میں کسی اور نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو امت رسول میں پیدا کیا۔ جس نبی کی شان یہ شان ہے کہ خود اللہ فرماتا ہے اے پیارے، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ پتا کیا چلا میرے دوستو، سمجھ کیا آئی کہ یہ جو کچھ بھی بنا ہے یہ میرے نبی کے لیے بنا ہے۔ قربان جائے، یہ زمین کی جو چٹائی بچھائی گئی ہے یہ میرے آقا کی آمد کے لیے بچھائی گئی ہے۔ آسمانوں کا سامیانہ بنایا گیا ہے، یہ میرے آقا کی آمد کے لیے کیا گیا ہے۔ آبشاروں کے نغموں کو گنگنایا گیا ہے، یہ میرے آقا کی آمد کے لیے کیا گیا ہے۔ دریا کو روا دوا کیا گیا ہے، یہ میرے آقا کی آمد کے لیے کیا گیا ہے۔ پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیاں بنائی ہے، یہ میرے آقا کی آمد کے لیے بنائی ہے۔ ایک یاد ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ ایسے نبی کا ہم امتی شکر نہیں یاد بولو سبحان اللہ بولو۔ اللہ کا لاکھ کروڑ اور جو ایسا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، پہاڑ بہت چمک رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پہاڑ سخت ہوا، ایک انسان تسبیح لیے عبادت کر رہا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کہا یہاں پر کتنے سال سے؟ اس نے کہا 600 سال سے۔ یا اللہ اتنی تو عبادت اور کوئی نہیں کر سکتے۔ فاتحہ جی اب ایک دن تسبیح پڑھی ہے کسی پڑھی ہے 600 سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کا فکر، اور وہی کام 600 سال ایک ہی جگہ پر۔ تو آسمان کے سامنے دیکھا، کہا یا اللہ اتنی عبادت دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ آتی سے غیب سے آواز آئی، مختصر بتا رہا ہوں، آتی سے غیب سے آواز آئی، سن میرے پیغمبر، او میرا پیارا حبیب ہوگا، میرا پیارا حبیب ہوگا، دنیا میں تشریف لائے گا، اسے بڑی دن راتیں عطا فرماؤں گا۔ ارے کسی ایک رات کے اندر جاگ کر بندے نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، ارے اس کے 600 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب امت رسول کو دیا جائے۔ نصیب والا نے تو بولو سبحان اللہ۔ ہم لکی ہے یا نصیب والے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں امت رسول میں پیدا کیا۔ અને એની અંદર તે તોતેર કા ધાંગધ્રા અમારી તકરીર હતી। મેં કીધું ભાઈ તકરીરમાં તો લઈ જાઓ છો ને, બહુ બેચારું ભાઈ કે બાપુ આવજો આવજો, ઘર પર આદમી ભેજા ગાડી લે। મેં ગયા કર્ણાટક સુન્ની તો છે ને, હા બાપુ અમે તો ખાજા સાહેબના ચાહક છીએ। બોલો તો કઈ વાંધો નહીં। تو اللہ کا لاکھ شکر ہے میرے دوستو کہ تم نے بتانے اللہ تعالیٰ کسی، اب یہ نبی کی امت میں کی بات کر رہا ہوں، نبی کی امت میں بہت توتے فرقے، لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو کس کے گھر پیدا کیا؟ ٹناٹن سنی مسلمان کے گھر پر پیدا کیا۔ ٹناٹن سنی مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ زیادہ نہیں بولنا ہے، بند بھاشا میں سمجھ جاؤ کہ اللہ نے ہمیں سنی کے گھر پر پیدا کیا۔
سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے، قربان جائے، ہمارے ماں باپ سے ہمیں وہ تعلیم دی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارا وہ سنچن کیا ہے. بیٹا یہ غریب نواز کا در ہے، بیٹا یہ موسیٰ بخاری کا در ہے، بیٹا یہ شاہ عالم ہے، یہ قطب عالم ہے، یہ پیر موسیٰ بخاری ہے، یہ کٹ کا شہنشاہ حاجی علی ہے، یہ پیر بڑے شاہ نگارا ہے. اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہ سنچن کیا ہے، ہمارے خون کے اندر وہ سینچا ہے کہ اللہ کے لاکھ فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تناٹن سنی مسلمان بنایا. نہ فاتحہ نہ درود، بلکہ اللہ نے ہمیں ایسے ماں باپ کے گھر پر پیدا کیا. دوستو، مسلمان کے گھر پر ہمیں چاہیے کہ اللہ نے امت رسول میں پیدا کیا ہے تو بتائے ہوئے ارکانوں پر عمل کریں. رمضان کا مہینہ تھا، مسجد ہاؤس فل، روزہ رکھنا ہے. انسان خوشی خوشی فجر کے اندر سحری افطاری، قرآن کی تلاوت. ابلیس لعین قید میں تھا، شیطان مردود قید میں تھا. اب یہ شیطان مردود ریا ہو گیا ہے، چھٹ گیا ہے. اب یہ 12 مہینے سنبھالنے ہیں، 10 مہینے، 10-11 مہینے ہمیں یہ ہمیں سنبھالنے ہیں. یہ 10-11 مہینوں کے اندر ہمیں اس شیطان مردود لعین سے بچنا ہے. نماز کا ٹائم تھا تو تیلو جھجبو رہی ہے. فجر کی نماز کے اندر آنکھ کھلی جائے فٹافٹ. અત્યારે તો હવા નાખવા આવી જાય, એર કન્ડિશન જેવી હવા નાખે. ફજરની અજાન થાય ને નમાજનો ટાઈમ થાય તો એર કન્ડિશન જેવી હવા નાખે, ઉતારી પગ દબાવે, હુઈ. رمضان کا مہینہ تھا. مسجد ہاؤس فل، نمازی کو اتساہ، نماز کے لیے قدم مسجد کی جانب، قرآن کی تلاوتیں، گھر کے اندر وہ ماحول، سحری کا ماحول، افطاری کا ماحول، گھر کی بال بچے، ارے گھر کی عورتیں بھی اللہ اللہ، گھر کی عورتیں بھی وہ افطاری میں لگ جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی، کیونکہ ابلیس لعین قید میں تھا. اب وہ چھوٹ گیا ہے اور اب اس سے بچنا ہے. اس کے بعد ابلیس لعین کیا کرتا ہے سنو. روزانہ ایوری ڈے عصر کی نماز کے بعد اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پر، اور تخت بچھانے کے بعد اس کی ساری جماعت کو اکٹھا کرتا ہے، شیطانوں کی جماعت کو، ابلیس لعین مردود، اور سب کو پوچھتا ہے بتا تو نے کیا کام کیا، تو نے کیا کام کیا. کانفرنس میٹنگ میں بلاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد سمندر دریا پر اپنی چادر اپنی بچھا کر
اس میں کا ایک ابلیس لین کو کھڑا کیا، بتا تو نے کیا کام کیا؟ ابلیس لین کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کروانا۔ تو وہ کھڑا ہوتا ہے کہ دو بھائی سکون کے ساتھ میں گھر کے اندر رہتے تھے، میں نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا کروا دیا، دونوں بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا کروا دیا۔ ابلیس لین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کام، اتنا بڑا کام نہیں ہے، لے یہ تیرا انعام، چھوٹا انعام دے دیا اس کو۔ یاد رکھو کبھی بھائیوں سے جھگڑا نہ کرو، بڑا ہے تو چھوٹے کو معاف کرے، چھوٹا ہے تو بڑے کی عزت کرے، اور جہاں جھگڑا کنکاس ہوتا ہے وہاں روزی چلی جاتی ہے۔ جھگڑا سے بچو یار، جھگڑو نہیں سارو، کوئی چیز نہیں اندر کیا رہے برف میں کی دیو، નાની વાતમાં મોટું થઈ જાય અને એના પછી જે તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે, બચો, લેટ ગો, માફી, એમાં કઈ નાના નથી થઈ જવા। સમયને ઓળખો યાર, સમય બહુ નાજુક સમય ચાલી રહ્યો છે। समय को पहचानते हुए अपनी जिंदगी को बसर करो। आज के कायदे कानून लो जो है हम समझ सकते हैं, अब का दौर ऐसा दौर है, नमाज पढ़ो, मेहनत करो, इबादत करो और उससे मदद मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारा जीना भी कामयाबी वाला हो जाएगा और तुम्हारा मरना भी कामयाबी होगा। समय के तकाजे को समझो। तो इब्लिस ने की बात पर आ जाओ, खड़ा किया, क्या काम किया? दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवा दिया। खैर तूने इतना अच्छा काम तो नहीं किया है, ले ये तेरा इनाम। ये दूसरे को खड़ा किया, तू बता तूने क्या काम किया? तो वो कहता है कि मैंने मियां बीवी घर के अंदर औरत और मर्द के बीच में झगड़ा करवा दिया। हाँ ठीक है, तेरा भी इतना अच्छा काम नहीं है, ले ये तेरा इनाम। याद रखो मेरे दोस्तों, घर के माहौल को ऐसा माहौल करो कि झगड़े की नौबत ना आवे। और सुनो, आज जो हमारे समाज के अंदर जो तलाक का प्रश्न खड़ा होता है, आज किसी भी बेटी को जब तुम तलाक देते हो, मालूम है उसके माँ बाप के कलेजे पर क्या चलता है, मालूम है वो बच्ची की जिंदगी फिर कैसी होती है। खबरदार छोटी छोटी बातों पर झगड़े को टालो, लेट गो करो। अरे सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया रोजाना एवरी डे अगर तुम्हारी औरत से 70 भूल हो जावे तो उसे माफ कर दिया करो। इस्लाम कोई शॉर्ट माइंडेड चीज नहीं है, ब्रॉड विचार सरणी है। मेरे आका ने वो तालीम दी है, कोई शॉर्ट माइंडेड दीन नहीं है, ये छोटा दिमाग वाला एक दीन नहीं है। अरे मेरे आका ने हमें करने की तालीम तो मेरे नबी ने दी है, बैठने की तालीम तो मेरे नबी ने दी है, माँ का मकाम तो मेरे नबी ने बताया है, बाप का मर्तबा तो मेरे नबी ने बताया है, पड़ोसी का हकूक तो मेरे नबी ने बताया है। हाँ हाँ, जीने का भी तरीका मेरे मुस्तफा ने बताया है और मरने का भी तरीका नबी ने बताया है। सिद्धे फूल धोखो लेने
دادا جی عورت اوپر. ارے نبی نے فرمایا کبھی عورت کے چہرے پر لپن مارو، کیونکہ یہ چہرہ اللہ نے بنایا ہے، بگاڑنے کا حق تجھے نہیں ہے. طلاق کا پرشن ہی نہیں کھڑا ہوتا یار. میرے نبی کی تعلیم پر عمل کرو یار، گھر میں جھگڑے نہیں ہوگے. ہمارے لیے جو جہاں جھگڑا تھا نہیں یہاں 3 جنا آوے، 3 آوے. پہلا تو وہ کھاکی آوے، کھاکی آتا ہے، پھر سفید ڈگلے والا آتا ہے. جھگڑو تھیو એટલે તરત જ છે ને તમારું બીપી હાઈ થવા માંડે. આ ગરમી 42 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં મગજને ગરમ કરો ને 50 વર્ષ પછી તો સાવચેત રહેજો, નકર સીધું બ્લડ પ્રેશર વધી જશે ને બીપીની ગોળી ચાલુ થઈ જશે. اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھو یار. میرے نبی نے تعلیم دی ہے. ارے جب غصہ آ جاوے تو سر پر پانی ڈال دیا کرو. میرے نبی نے تعلیم دی ہے جب تمہارا مغز غصے میں ہو جاوے تو گھر سے اس جگہ کو چھوڑ دو. میرے نبی نے تعلیم دی ہے کہ جب غصہ آوے تو پانی پی لو. یہ 5 منٹ کا غصہ ہوتا ہے. قسم خدا کی غصے کو پی گیا تو تو لاکھوں روپے کی نقصانی سے بچ جائے گا. کبھی طلاق کا پرشن کھڑا نہیں ہوگا. خیال ہے کسی بیٹی کو طلاق دیتے اور گھر پر کیا گزرتا ہے، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو پرشن ہی نہیں کھڑا ہوگا. نبی کی تعلیم پر عمل کرو. نبی نے، میرے آقا نے فرمایا 70 بول 70 ایوری ڈے، روزانہ. اگر روٹی میں نمک زیادہ ہو گیا ہے خاموشی سے کھا لے، یا جو ہے شانتی سے نمک زیادہ ہے دوسری بنا لے، جھگڑا نہیں. گھر کے ہر معاملے میں لیٹ کو. قسم خدا کی تمہارے میاں بیوی کا جو سنسار ہے وہ سنسار میں کبھی جھگڑا نہ ہوگا، نہ کنکاس نہ ہوگا. اور جہاں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جہاں کنکاس نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اور پھر ابلیس نے ان کو کھڑا کیا. تیسرے کو فائنل ابلیس نے ان کی بات کو ختم کر دو، کیونکہ یہ گھڑی کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھو میرے دوستو. گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے مرحوم والد محمد سے کہا کرتے تھے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھو. جس نے وقت کی اہمیت کو سمجھ لیا وہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. تیسرے کو کھڑا کیا. بتا تو نے کیا کام کیا؟ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آج ایک بچہ پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے وہ مدرسے جا رہا تھا. میں نے اسے رستے میں روک دیا اور روک کر میں نے اسے کھیل کے اندر، گلی ڈنڈے یا دوسرے کسی کھیل کے اندر مسرت کر دیا. وہ بچہ کھیل میں رہا، مدرسے کا ٹائم چلا گیا، وہ پڑھنے نہیں جا سکا، کھیل کود میں اس کا وقت بیت گیا. ابلیس کا سردار ابلیس نہیں فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سب سے بڑا اچھا کام، سب سے بڑا اہم کام تو نے کیا ہے کہ ان کو پڑھنے لکھنے سے محروم کر دیا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اسے سب سے بڑا انعام دیا جاتا ہے. ابلیس لائن شیطان دیتا ہے. تو یاد رکھو میرے دوستو کہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ.
ایجوکیشن سکھاؤ. اکثر کہا کرتا ہوں علم بھی سکھاؤ ایجوکیشن بھی سکھاؤ. دونوں فرض ہے ہمارے پر. چھوکرو بھنے سے کہ نہیں اسکولے گیو سے کہ نہیں ટ્યુશને ગયો છે કે નહીં પેટ ઉપર પાટા બાંધો. ખાવાનું પંજાબી નથી ખાવું, પૈસા બચાવીને છોકરાને ભણાવવા છે. અરે જો કુછ भी है करकसर करना है, करकसर. हमारे बच्चे के हाथ में रिक्शा का डंडा नहीं, कलम होनी चाहिए. हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो ये फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, वो एसी की हवा में बैठे हो, कंप्यूटर का ऑपरेट करते हो, जल्द डॉक्टर हो, जल्द वकील हो, जल्द इंजीनियर हो. हमारा समाज सोसाइटी जल्द ऐसे नौजवान की फौज तैयार हो जो हमारे कौम के काम में आ सके. इब्लीस का टारगेट यही है, शैतान मरदूद का टारगेट यही है कि तुम्हारे बच्चों को इल्म लेने से रोकता है, तुम्हारे बच्चों को मदरसे में जाने से रोकता है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में जाने से रोकता है. याद रखो, अगर तुम्हारी आने वाली जनरेशन को, अगर तुम चाहते हो मेरा परिवार सुखी होवे, मेरा परिवार डेवलप होवे, घर के अंदर अमन आवे, चैन आवे, सुकून आवे, दीन आवे, तो तुम्हारी आने वाली जो जनरेशन है, जो औलादे हैं, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें पढ़ाओ. इंशाअल्लाह तुम्हारा जीना भी कामयाबी वाला हो जाएगा और तुम्हारा मरना भी कामयाबी. ये जरूरत है आज के दौर में. वक्त की अहमियत को समझो. वक्त की अहमियत को समझते हुए जमाने के साथ कदम मिलाओ मेरे दोस्तों. तो इब्लीस लाइन से सबसे बड़ा इनाम देता है उसे जो पढ़ने खेलने कूदने में पढ़ने का वक्त गवा देता है मेरे दोस्तों. तो अपने बच्चों को हमारी नसीहत मदरसे में भेजो. बच्चा कुरान पढ़ा होगा तो सूरह बकरा की तिलावत तुम्हारी कब्र पर करेगा. बच्चा कुरान पढ़ा होगा तुम्हारी कब्र पर आएगा. बच्चा कहेगा हाँ ये मेरा बाप था, इस मेरे माँ बाप ने मुझे इस कॉम्पिटिशन के युग के अंदर, इस जद्दोजहद के युग के अंदर, जहाँ इंसान को एक रुपये के लिए इस युग के अंदर मेरे माँ बाप ने मुझे पालन पोषण किया, मेरा लालन पालन किया, आज दुनिया के अंदर नहीं है. तो बच्चा पड़ा होगा, कब्र पर आएगा, आंख में आंसू होगा और तुम्हारी कब्र पर फातिहा पड़ेगा. याद रखो, उसको इल्म होगा तो तुम्हारी कब्र पर आएगा, कब्र पर आकर फातिहा पड़ेगा, वरना वक्त हो जाएगा, मर गया मजदूर, न फातिहा न करो, तुम्हारी कब्र पर कोई फातिहा बनने वाला नहीं रहेगा. याद रखो, अगर सारे सवाब चाहते हो तो अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाओ. वक्त तेजी के साथ बीते जा रहा है, किसी का इंतजार नहीं कर सकता. दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक काम करने वाले तौफीक अता फरमाए.